لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، قدیمہ دوراں، سرخیل زورا جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام، سادات کرام، مشائخ کرام اور میرے سامنے جلوہ گر تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم ذکر ولی، ذکر اولیاء سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، علماء بھی جلوہ گر ہیں اور میرے پیر بھائی جناب پیر غلام مصطفیٰ نقیبی صاحب تشریف فرمائے کافی دیر سے، 8 بجے سے۔ شاہ صاحب بھی جلوہ گر ہیں، دوسرے علماء کرام بھی۔ مسجد میں آتے ہی ہماری تو تھکاوٹ اتر گئی آپ کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھ کر، کیونکہ جو نبی والے ہوتے ہیں ان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے خاندان نبوت کی عظیم فرزند، ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، تو حضور ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ منہ مبارک میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں دیکھ کے بتا دوں گا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کی نسبتوں کی عظمت کیا ہے اور ان کی قدر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو جو جانے جانا کے ہوتے ہیں ان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہوتا، مجھے لے چلو۔ جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، آپ کے سامنے منہ مبارک رکھے گئے، وہ تعداد میں 7 تھے۔ آپ نے منہ مبارک کو جب زیارت کی، ہاتھ باندھ کے پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جیسے ہی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلام پڑھنا شروع کیا، وہ منہ مبارک 7 تھے، ان میں 4 کھڑے ہو گئے اور واجد میں آ گئے۔ جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی جو 4 تھے ان میں کیفیت طاری ہو گئی، اور جو 3 تھے وہ پڑے رہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جانے جانا کا نام آتے ہی، درود و سلام کا ذکر چھڑتے ہی جو کیفیت جن پہ طاری ہو گئی یہ سرکار والے ہیں، جو پڑے ہیں یہ منسوب ہے۔ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا میں نے کیا کہا ہے۔ تو جانے جانا، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہوتے ہیں ان کی طبیعت بھی کچھ اور ہوتی ہے، ان کی کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو نبی والے ہیں وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔
अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनकी मोहब्बतें मैं लोगों के दिलों में बिठा देता हूँ। पहले क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, अमल और अकीदा दोनों का जो मजबूत होगा, उनकी मोहब्बतें मैं लोगों के दिलों में बिठा देता हूँ। और अल्लामा सैयद महमूद बगदादी आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? फरमाया यहाँ पे सयजअलु लहुमुर रहमान है, यहाँ रहमान की जगह इसमें ज़ात अल्लाह क्यों नहीं है? फरमाया अगर अल्लाह होता तो अल्लाह हर एक के दिल के अंदर अपने वलियों की मोहब्बत बिठा देता। ये रहमान लगा के अल्लाह ने ये बताया है, जो मेरे पसंदीदा दिल होंगे उन्हीं दिलों में वलियों की मोहब्बत को बिठाऊंगा। हर दिल के अंदर नहीं, हर दिल के अंदर नहीं। और ये याद रखें, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक के मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमी को बुलाता है, ऐ जिब्रील, मैं फ़ुलां से मोहब्बत करता हूँ, इन्नी उहिब्बु फ़ुलानन फ़अहिब्बहु। तो जिब्रील तुम्हें भी हुक्म देता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर। तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, तुझे भी हुक्म देता हूँ, तू इससे मोहब्बत कर। यहाँ पे इमाम मक़दसी ने और अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया कि कुछ लोग यूं ही कहते रहते हैं, भाई आप जो वलियों से मोहब्बत करते हैं, आप सिर्फ नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, इसका तो कोई इनकार नहीं करता, ये फ़राइज़ है, सब ने अमल करना है। लेकिन ये जो वलियों से जो मोहब्बत करते हैं और फिर इजहार करते रहते हैं, मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, फ़लाँ से मोहब्बत है, ये इतना ज़रूरी तो नहीं है। तो इमाम आइनी फरमाते हैं, बात दरअसल ये है, अल्लाह ने वली से मोहब्बत की और फिर अर्श पे ऐलान किया, तो पता चला वली से मोहब्बत करना फिर ऐलान करना ये सुन्नत इलाहिया है। और फिर जो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है कि तुम वलियों से मोहब्बत करते हो, जिब्रील में माज़अल्लाह कौन सी या किस चीज़ की कमी थी? अल्लाह जिब्रील को हुक्म दे रहा है, जिब्रील तूने भी मोहब्बत करनी है। और फिर ये बात नहीं कि जिब्रील तूने मोहब्बत सिर्फ नहीं, जितने फरिश्ते हैं सबको ये बता दे कि तुम्हारा रब इस बंदे से मोहब्बत करता है, सारे फरिश्तों को हुक्म दे दो वो भी मोहब्बत करे, और ज़मीन पर जो मेरे मकबूल दिल हैं, इन वलियों की मोहब्बत उन दिलों में बिठा दी जाए। अब यहाँ बात बड़ी काबिल तवज्जो है। एक होता है अम्र तरगीबी, एक होता है अम्र तसरीही। मैं आसान करके समझाता हूँ। अम्र तरगीबी के अंदर अमर का सीगा नहीं होता, तरगीब का मजमून ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पे कोई जनाब कादरी है तो उसको हुक्म मिलता है कि उसको पता चलता है कि मेरे शेख शजरा शरीफ पढ़ते हैं। अब पता चला कि वो सिर्फ शजरा पढ़ते हैं तो ये अम्र तरगीबी है। और अगर वो पढ़ते भी हैं और हुक्म भी देते हैं कि तुमने भी ये पढ़ना है, अब ये अम्र तरगीबी भी है, अम्र तसरीही भी है। तो अगर आप पूरी शरीयत का मुताला करें तो आपको दो चीज़ों में अम्र तरगीबी और अम्र तसरीह अल्लाह की ज़ात के लिए नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आयत दरूद में अम्र तरगीबी तसरीह है या मोहब्बत वली में अम्र तरगीबी और तसरीह है। अल्लाह खुद भी दरूद भेजता है, फरिश्तों को भी हुक्म है वो भी दरूद भेजें, और ईमान वालों को हुक्म है वो भी दरूद भेजें। अल्लाह भी वलियों से मोहब्बत फरमाता है, फरिश्तों को भी हुक्म देता है, और ज़मीन पे जो मोमिनीन है उनको भी मोहब्बत का हुक्म देता है। ये अम्र तरगीबी और अम्र तसरीह या आपको आयत दरूद में मिलेगा या मोहब्बत वली में मिलेगा। वैसे अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहें तो कोई पाबंदी नहीं है। ये सुभान अल्लाह कहने से ये नहीं होता कि किसी खतीब की तकरीर को 4 चांद लग जाते हैं। सुभान अल्लाह कहने से एक फ़ायदा ये भी होता है, रोज़ुल फाइक के अंदर ये रिवायत है और भी कई तफासीर के अंदर है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब शहनशाह मिस्र बने ना, तो आपने एक पैमाना मुकर्रर कर रखा था कि जो भी आए उसको इतना मिकदार के अंदर अनाज, गल्ला और मुख्तलिफ चीज़ें देनी है। अब वो जनाबे वाला एक नौजवान आता है, वो कहते हैं मुझे दुगना चाहिए, मुझे डबल हिस्सा दें। तो जो खुदाम खड़े थे उन्होंने कहा तेरा तखस्सुस क्या है, तशख्खुस क्या है, ये तू दुगना हिस्सा क्यों मांगता है? उन्होंने कहा मुझे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाए, मैं उनसे मिल के ही तुम्हें बता दूंगा कि मेरी हकीकत क्या है।
جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہنے لگا حضور میں وہ بچہ ہوں جس نے پنگوڑے میں آپ کے پاک ہونے کی گواہی دی تھی، آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو اتنا دو، اس سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اب اس کو جب اتنا غلہ اور مختلف مال و متاع دیا گیا اس سے اٹھتا نہیں، فوراً وحی نازل ہوتی ہے، اے میرے پیارے یوسف اس کو اتنا کیوں دے دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے مالک اس نے مجھے پاک کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف پھر اس بات پہ گواہ ہو جائیں جو تجھے پاک کہتا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق نواز دیں، جو مجھے سبحان کہے گا قیامت والے دن میں اپنی شان کے مطابق نواز دیں۔ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ پیری مریدی کا جو کوئی معیار اور کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، یاد رکھیں یہاں پہ علم الحدیث لانے والی شخصیت جن کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں، یہ پہلے ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ جائیں برے صغیر کے اندر جو ہے نا حدیث کا علم لے کے جائیں۔ یہ تصوف یہاں پہلے آیا ہے، علم الحدیث بعد میں آیا ہے، اور یاد رکھیں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں، کچھ عرصہ پہلے ایک مدرسے کے اندر لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 7 سالہ اپنا جشن منایا، اور اس جشن کے اندر اندرا گاندھی کو بلایا کہ تم صدارت کرو، اور بعد میں انہوں نے کتابیں لکھی اور اخبارات میں دیا کہ جی وہاں تو 10 لاکھ علماء تھے، اب وہ ایک غیر مسلم ہے اور ان کے منبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر 10 لاکھ بندہ ہو تو اس کی آنکھیں 2 ہوں گی، 20 لاکھ ہو جائیں گی نا۔ تو اگر 20 لاکھ آنکھیں ایک ہندو عورت کو مسلمان نہیں کر سکی، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کی ایک نظر سے 90 لاکھ مسلمان ہو رہے ہیں، 90 لاکھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ برے صغیر میں جائیں اور علم الحدیث لے کے جائیں اور لوگوں کو تعلیم دیں، تو جب آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی نا، تو میرے آقا علیہ السلام سے عرض کی آقا آپ کا جو حکم ہوگا، مالک جو حکم دے دے غلام تو مان ہی لیتے ہیں، لیکن حضور میری عرضی یہ ہے کہ اگر مجھے یہیں اجازت دی جائے اور میں یہیں بیٹھ کے درس حدیث پڑھاتا رہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شاہ عبدالحق تم وہاں برے صغیر میں جاؤ، یہاں جب بیٹھتے ہو در و دیوار کو دیکھتے ہو، جب وہاں بیٹھو گے آنکھیں بند کرو گے اپنے سرکار کو دیکھو گے، تو تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ اب جب وہ تشریف لے آئے اور ایک نصیحت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، شاہ عبدالحق ایک بات کا خیال رکھنا، جہاں کہیں پتہ چلے کوئی اللہ کا بندہ ہے، ولی ہے، درویش ہے، اس کی زیارت کے لیے ضرور جانا ہے۔ اب وہ مختلف لوگوں کو ملتے رہتے، اب ہوا یہ کہ جناب والا جہاں انہوں نے ڈیرا لگایا، جہاں کسی ولی کو جانتے تھے پتہ چلتا وہاں پہ تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ پہ گئے، یار بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ ایک تو پہلے کوئی توجہ نہیں کر رہا، پھر آپ خوشبو لگا رہے ہیں، سارے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جو کم از کم میرے سامنے بیٹھے وہ مراقبہ نہ کرے، مجھے دیکھیں۔ ابھی مراقبے پر میں نے بات شروع نہیں کی۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جہاں سنتے کسی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے علاقے میں ایک ایسا شخص بھی رہتا تھا، بظاہر تو اس نے جو تصوف کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، مگر وہ صوفی نہیں تھا، وہ شراب نوشی کیا کرتا اور اس پر بڑے دلائل دیتا، لوگوں کو معاذ اللہ شراب میں پلایا کرتا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے نا تو اس نے کہا اچھا شاہ عبدالحق بھی آج آ ہی گیا نا ہمارے پاس، اور سامنے جام رکھا جناب یہ پیے۔ انہوں نے کہا میں نہیں پی سکتا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے کہا پی لے، کہا جی میں نہیں پی سکتا۔ انہوں نے کہا پی لے، اگر آپ نہیں پیتے تو پھر یاد رکھنا جب آپ مقام حضوری پہ جاتے ہیں اور محبوب کی زیارت کرتے ہیں میں وہاں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اب یہاں آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا دیکھا نا کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے دیدار ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، اس کے استدراج سے مائل ہو جاتا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا بتایا کہ چاہے ہوا میں اڑتا ہوا آئے، چاہے کتنا صاحب کشف کیوں نہ ہو، مگر شریعت کا دامن چھوڑ دے تو اس کو ولی نہیں سمجھنا۔
جو ولی شریعت کا دامن چھوڑ دے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مجھے نہ جانے دینا، میں شراب نہیں پیتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن اسی مقام پہ جانے لگے، اب چونکہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور میں بیان نہیں کر سکتا اس طرح کہ وہ مقام کون سا تھا، کبھی کیمرے نہ ہو پھر تصوف پہ آپ کہیں تو پھر میں بتاؤں کہ وہ مقام ملتے کیسے ہیں۔ عزیزان محترم، جب وہاں پہ گئے تو وہ بابا ڈنڈا لے کے سامنے کھڑا ہے، کہتے شاہ عبدالحق آپ نے میری بات کو نہیں مانا، اب میں جانے جانا کی بارگاہ میں نہیں جانے دوں گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جب گزرا نا، ادھر کچہری لگی ہوئی ہے، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج 3 دن ہو گئے میرا شاہ عبدالحق نہیں آیا۔ تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا، کہا وہ جو ملنگ ہے نا، وہ جو شراب نوشی کرنے والا ہے، وہ آج 3 دن ہو گئے آپ کی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا وہ کتا میرے عبدالحق کو روکتا ہے۔ اب اخبار الاخیار کا حاشیہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں، جو فارسی میں اوریجنل کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ کتا میرے شاہ عبدالحق کو میری بارگاہ میں نہیں آنے دیتا۔ یا محبوب کی زبان سے یہ بات نکلی، وہ کتے کی صورت بن گیا۔ اور جب وہ واپس آیا، اب جب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی واپس آئے اور اس کی جگہ پہ گئے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا ڈیرا لگا کے، تو مریدین اس کے بیٹھے تھے۔ پوچھا تمہارا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو غائب ہے۔ فرمایا کسی جانور کو دیکھا؟ کہاں؟ کہنے لگے ہاں کافی دیر ہو گئی، یہ کتا یہاں سے نکلا ہے۔ کہا وہی تو تھا، اس کو میرے آقا نے جو فرمایا وہ کتا شاہ عبدالحق کو نہیں آنے دیتا۔ ابھی آپ یہ سوچیں گے کہ یارو یہ کیسے بات ہو گئی، وہ استدراج بھی کرتا ہے اور جانے جانا کے بارگاہ میں جانے سے روکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تشریح وہ خود بھی فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی کو ہوا میں چلتا ہوا دیکھنا ہے، اڑتا ہوا دیکھنا ہے، آگ پہ چلتا ہوا دیکھنا ہے، پانی پہ چلتا ہوا دیکھنا ہے۔ یہ ولایت کا معیار نہیں منانا، ولایت کا معیار میری اتباع ہے۔ فَاتَّبِعُونِ یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ تو جانے جانا میرا امتحان لے رہے تھے کہ میں نے جو سبق پڑھا کے بھیجا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو، اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اور یہاں پہ اکثر مفسرین نے کہا کہ صادقین سے مراد اولیاء ہیں، جمہور نے کہا صادقین سے مراد اولیاء ہیں، اور کوئی کہے کہ جناب والا میں اولیاء کے پاس نہیں جاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور آپ جانتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ وہ کون ہیں؟ وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ نماز میں تو ان کا راستہ مانگتا ہے، باہر نکل کے کہتا ہے میں اس کو مانتا نہیں۔ اور یہاں ایک ہمارے اوپر ایک اور بھی ستم ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، جو مستند عالم نہ ہو دین پر فتویٰ دے، زمین اسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جان بچانے کے لیے اچھا سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، مگر ایمان بچانے کے لیے تو ایک چائے والے سے بھی فتویٰ لے لیتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، ناسخ منسوخ کا علم نہیں آتا، کوئی حلال اور حرام کا پتہ نہیں، ہر بندہ ہی گفتگو پہ لگا ہوا ہے۔ یہ ایک ہمارا جو ہے نا درد ہے، ایک المیہ ہے، ہمیں جو ہے نا پتہ نہیں چلتا کہ جناب والا ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اور پھر ایک عجیب بیماری ہے کہ جب لوگوں کو سمجھایا جائے نا کہ یارو ہر مدرسے میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، اس مدرسے میں پڑھایا جائے جہاں سینہ بھی مدینہ ہو اور محبت رسول کے ساتھ قرآن بھی ہو، صاحب قرآن۔ وہ کہتے ہیں یار یہ قرآن والے بھی، یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، یہ تو سارے برابر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ اس مفتی پر عمل کریں گے نا جو چائے بیچنے والا ہے، یا وہ مفتی جو المفتی من الفقہ ہے، یا وہ بات مانیں گے جو قرآن کہتا ہے؟ یارو جب آپ یہ کہتے ہیں نماز پڑھانے والے برابر ہیں، قرآن پڑھانے والے برابر ہیں، جب آپ برابر کر دیتے ہیں تو پھر قرآن تو یہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بعض لوگوں نے قرآن پڑھا اور ان کو ہدایت ملی، بعض لوگ جو ہیں قرآن پڑھا وہ گمراہ ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں برابر ہیں، آپ تو اتنا ظلم کرتے ہیں۔ یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، شمر بھی پڑھتا تھا، ابن زیاد بھی پڑھتا تھا، اور مولا حسین نے بھی قرآن پڑھا ہے۔
اور نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، تو کیا قرآن پڑھانے والے سارے برابر ہیں یا پڑھنے والے سارے برابر ہیں؟ نہیں، سارے برابر نہیں ہیں۔ قرآن خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض قرآن پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں، بعض قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یارو جب قرآن پڑھنے والے دونوں برابر نہیں ہیں، آپ تو برابر کر دیتے ہیں، قرآن کہتے ہیں برابر نہیں۔ آپ کہیں گے جناب والا چلے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم توجہ کریں گے، آئندہ برابر نہیں سمجھیں گے، لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں جو بندہ ہے قرآن پڑھانے والا اس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے یا قرآن سے گمراہی لی ہے اس نے؟ آخر یہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ تو سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر سیر حاصل کلام کیا، آخر میں وہ کہتے ہیں جو قرآن پڑھے اور پھر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلے، اس کو میں یوں کہہ دوں کہ جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے اس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑھے وہ گمراہ ہوا ہے۔ فرمایا پیچھے چلنے والوں سے قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم جو ہے میرے محبوب کا راستہ ہے۔ تو عزیزان محترم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو معیت ہے نا، کاش میں آپ کو سمجھا سکتا کہ یہ معیت انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے۔ یہ معیت انسان کا دامن پکڑ کر کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب والا ہم تو ان کی سنگت اختیار نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں ان کو کہا بھی تو نہیں ہے کہ تم سنگت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں تو دعوت ہی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وسیلے کو نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ تو ایمان والوں کو ہے، ہر ایک کو تو نہیں ہے۔ جن کو حکم ہے وہ وسیلے کو بھی مانتے ہیں، وہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور وہ معیت بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا معیت کہتے کس کو ہیں؟ فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ ایسی معیت اختیار کرو، ایسی معیت کہ جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے سیم اسی کی شکل ہو، جو تمہیں دیکھے، جس کی صحبت میں رہتے ہو صورت اس کی نظر آئے۔ آپ بات کو نہیں سمجھے۔ فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، یہی وجہ ہے آپ چشتیہ کو دیکھیں، آپ قادریہ کو دیکھیں، نقشبندیہ کو دیکھیں، سہروردیہ کو دیکھتے ہیں، آخر میں وہ سیم اپنے شیخ کی صورت میں گم ہو جاتے ہیں۔ خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی ایسے خلط ملط ہو جاؤ اس صورت کے اندر جس کی صحبت میں رہتے ہو کہ جو تمہیں دیکھے دیدار اس کا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کی کتابوں میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ لوہا اور ہے، آگ اور جنس ہے، لوہا اور جنس ہے، یہ دونوں کی جنس ایک نہیں، یہ کوئی ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، آگ اور ہے، لوہا اور ہے، لیکن جب یہ لوہا مائیت آگ میں جاتا ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے، پہلے وہ گرم ہوتا ہے، پھر جو آگ کی صورت ہوتی ہے وہ لوہے کی صورت ہو جاتی ہے، پھر وہی لوہا جلاتا بھی ہے۔ تو اگر لوہے سے سوال کریں کہ یار یہ تجھے یہ رنگ کیسے چڑھا، کہا میں اس کی مائیت میں گیا ہوں، پہلے مجھ پر وہ رنگت چڑھی، پھر میں رنگ بھی اسی طرح ہو گیا، پھر اس کا کام بھی جلانا تھا، پھر میں نے بھی جلانا شروع کر دیا، اب جنس اور تھی لیکن لوہا مائیت آگ میں گیا، اس پہ رنگ چڑھا، کام اس نے وہی کیا جو آگ کا تھا۔ تو جب بندہ کسی کی مائیت میں جاتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ اگر مقام فنا میں چلا جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں۔ یہ مائیت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ مقام فنا تک لے جاتی ہے کہ فنا کیسی، بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ یہ مائیت انسان کو اتنا دور تک لے جاتی ہے، یہ مائیت انسان کو پھر تنہا نہیں چھوڑتی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب یہ اولیاء اللہ جن کے دامن میں ہم رہتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا ان کو حکم ہوگا جنت میں چلے جائیں، اب یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے میرے مالک جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یصلون معنا، یصومون معنا، یعملون معنا، جو اب یصلون کا معنی صرف نماز نہیں ہے، درود بھی ہے، تو میں جو درود و سلام بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہوں، جی عمل بھی سارے ہمارے ساتھ کرتے ہوں،
नमाजें भी हमारे साथ पढ़ते हूँ, हज भी हमारे साथ करते हूँ, आज इनको तन्हा छोड़ के कैसे जाए? अल्लाह फरमाएगा जिसके दिल में एक राई बराबर के ईमान है ना, उसको अगर जहन्नम में भी है उसको निकाल के जन्नत में ले जाए। आप उठाएं उम्दतुल कारी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इसी हदीस की बड़ी खूबसूरत शरह की। फरमाते हैं कि जब कोई बंदा हाजी हो, अगर वो किसी का कर्जा पी जाए, खा जाए, उसको कर्जा वापस न करे, तो क़यामत का जब दिन होगा उसको सारे उसके गुनाह माफ़ हो सकते हैं मगर कर्जा उसका भी माफ़ नहीं है। अगर शहीद है गुनाह उसके भी माफ़ होंगे मगर कर्जा उसका भी माफ़ नहीं है। जब क़यामत वाले दिन अदा कैसे करेगा? इसी हदीस की शरह में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं कि वो अदा इस सूरत में करेंगे कि जैसे जाएगा ना जहन्नम में, वो चीज़ पड़ी होगी, उसको कहा जाएगा वहाँ से उठा के जिससे कर्जा लिया उसको वापस कर। और अब वो जितनी देर उसमें जाएगा ना तो उसको पता लग जाएगा कि वो मैं चीज़ उठाने के लिए गया हूँ, लेकिन जब अल्लाह का वली अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकालने के लिए जाएगा तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, जहन्नम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी मेरे मालिक अपने दोस्त को निकाल ले, ये जहाँ कदम रखता जाता है मेरी आग बुझती जाती है। ये जहाँ भी कदम रखता जाता है मेरी आग बुझती जाती है। तो ये जो माइयत है ना, इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। और अल्लामा इस्माइल हकी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाया सच्चों की अगर निशानी देखनी हो ना, उसकी लंबी दाढ़ी उसकी सच्चाई की दलील नहीं है, उसका बड़ा मदरसा उसकी सच्चाई की दलील नहीं है, उसकी काफ़ी किताबें उसकी सच्चाई की दलील नहीं है। अगरचे ज़रूरी है ये सब कुछ होना चाहिए मगर उसको अपना सच्चा होने के लिए दिखाना पड़ेगा। जिस जमात से वो ताल्लुक़ रखता है उसमें सच्चे भी हैं कि नहीं है, दिखाना पड़ेगा। उस जमात में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है कि नहीं है, दिखाना पड़ेगा। उसमें हज़रत सैयदी व सनदी कंदील नूरानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है कि नहीं है, दिखाना पड़ेगा। और जो भी सच्चाई के मकाम पर फैज़ हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रहमतों के पर्दों में लपेट लेता है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत की तफसीर में खूबसूरत बात लिखी। फरमाते हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पीर हैं, हज़रत हबीब अजमी मुरीद हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजाज बिन यूसुफ की फ़ौज लगी हुई थी, वो तमाम नेक लोगों को कत्ल करता था, बड़ा जालिम बादशाह था। अब फ़ौज पीछे लगी हुई है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, हज़रत हबीब अजमी के हुजरे में छुप जाते हैं और अपने खलीफा को कहते हैं इनको बताना नहीं है कि मैं इधर हूँ। जब फौज आती है तो पूछती है तुमने हसन बसरी को देखा? कहते खुदा की कसम इसी हुजरे में है, खुदा की कसम इसी हुजरे में है। अब फौज एक बार जाती है, वापस आते हैं, सिपाही कहते हैं जनाब आप झूठ बोल रहे हैं। कहते नहीं नहीं खुदा की कसम सच्ची बात है, इधर अंदर ही है। 3 मरतबा वो जाती है, फौज वापस आती है, वो समझती है शायद बताने वाला दीवाना है, ये ऐसे हमें जो है ना मजाक कर रहा है। वो चले जाते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब आते हैं और पूछते हैं मैंने तुझे मना किया था, अब उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हजूर अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, आपने हमें सच पढ़ाया है। मैं ये समझा आप मेरी आजमाइश ले रहे हैं, जो मैंने सच सिखाया उस पर अमल करता भी है कि नहीं करता। तो लिहाजा मैंने जो सच बोला है यही वजह है कि आज मैं सच की बरकत से आप उनकी नजरों से ओझल रहे और मैं बच गया रुसवाई से। तो ये सच का आलम देखें जब कंदील नूरानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी शहबाज लामकानी हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सीरुल अजीज जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, माँ 40 दिनार आपके दामन में सी देती है। फिर आप ये जानते हैं कि जब एक डाकू आया उसने पूछा आपके पास कुछ है, तो फरमाते हाँ 40 दिनार है जो बगल में मेरी माँ ने सी दिए हैं। फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। जब डाकू के सरदार के पास जाते हैं ये खबर पहुँचती है तो आप वहाँ पे जलवागर होते हैं। वो पूछते बेटे आपके पास कुछ है? आप फरमाते हाँ ये 40 दिनार मेरे आस्तीन के अंदर, मेरी बगल के अंदर, मेरी गुदड़ी के अंदर मेरी माँ ने सी दिए हैं। और जब खोले गए तो वो दिनार जब उन्होंने देख लिए और कहा बेटे आप इसको छुपाना चाहते तो छुपा लेते, बताया क्यों है? तो फरमाने लगे मेरी माँ ने कहा है कि बेटे सच का दामन नहीं छोड़ना, किसी हाल में भी हो, न सच्चों की संगत छोड़नी है, न सच का दामन छोड़ना है, न सच्चों की माहियत छोड़नी है। तो लिहाजा ये दीनार आपके सामने है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम बड़ा कीमती जुमला बयान करते थे, फरमाते थे कि देखो जो हमारा पीर दीनार के मामले में सच बोलता है
وہ پروردگار کے معاملے میں کتنا سچا ہوگا۔ تو میرا جو پیر ہے وہ اتنا سچا ہے، جو دینار کے معاملے میں سچ بولتا ہے وہ پروردگار کے معاملے میں کتنا سچا ہوگا۔ ارے جو دینار کا راستہ دکھانے میں سچا ہے وہ پروردگار کا راستہ دکھانے میں کتنا سچا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر خطاب کیا کر، من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے عاجزی کا اظہار فرمایا، فرماتے ہیں میں اجمی ہوں، عربی میں اتنا فصاحت و بلاغت نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا۔ اور پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ گر ہوئے، فرمایا بیٹے خطاب کیا کر، وہی بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا منہ کھولو، 6 بار لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب یہ واقعہ آپ اس کو واقعہ سمجھ کے پڑھ کے چھوڑ نہ دیں، ذرا غور تو کریں، پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی وہ نہیں جو خود خطیب بنے ہوں، میرے آقا نے ان کو خطیب بنایا ہے، یہ خود خطیب نہیں بنے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خطیب بنایا ہے۔ یہاں آپ ایک بات سوچیں گے، یارو جب جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا فرما دیا تھا، پھر حضرت مولا کائنات نے کیوں لعاب دہن عطا فرمایا ہے؟ ایک سوال تو ذہنوں میں اٹھتا ہے نا۔ اور پھر دوسری بات ہے، آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ میرے شیخ نے پوچھا، میرے مرشد کریم نے پوچھا کہ حضور آپ 6 مرتبہ کیوں؟ فرمایا تاکہ نبی کی برابری نہ ہو، میرے نبی کے صحابہ کا ادب دیکھیں، جو عالم خواب میں برابری نہیں کر سکتے وہ ظاہری طور پہ برابریت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ادب سکھایا، وہ ادب سکھایا۔ اور پھر جناب والا اگر یہ سوال پیدا ہو کہ حضور والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن عطا فرما دیا ہے تو کیا ضرورت تھی کہ حضرت مولا کائنات نے جب قرآن پاک ہے آیات کے ہوتے ہوئے آپ کو تفسیر کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کیا کلام الہی کافی نہیں؟ تو کہا یہ حضرت مولا علی نے اس لیے لعاب دہن عطا فرمایا تاکہ مدینۃ العلم سے فیض ملا ہے تو باب العلم سے بھی فیض ملے، ابواب سخن سارے کھل جائیں، ابواب سخن سارے کھل جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، آپ کا نام یہ مہندس اعظم پاکستان۔ عزیزان محترم، پھر میرے شیخ یہ نہیں کہ صرف پیر ہوں، اگر آپ دیکھیں آپ سے بڑا مفسر آپ کو اس زمانے میں کوئی نظر نہیں آتا، خیر مجھے تو اب بھی کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ جب ابن جوزی جیسا گیا جو ہر وقت تنقید کیا کرتا تھا، جب گیا تو آپ نے ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی، ساتھ والے ہم جو ساتھی تھے اشارہ کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے، کہتے ہیں نہیں جانتا، پھر 12 کی نہیں جانتا، پھر 41 کی نہیں جانتا، اور ایک کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا اب ہم جو ہے نا کال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور جب حال کی طرف آئے تو کیفیت بدل گئی، لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے۔ میرا شیخ وہ ہے جو لوگوں کے لیے اتنی درد رکھتا ہے کہ ایک بوڑھے بابے کو بٹھا کر الف با تا سا کا سبق پڑھا رہے ہیں، کسی نے پوچھا حضور کیوں پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا کل اس کا وصال ہو جانا ہے، میں نے اس کو ترغیب دلائی ہے کہ دینی طالب علم بن جا تاکہ قبر میں جب تو جائے شہادت کی موت بھی مرے فرشتے تیری زیارت کے لیے آئے۔ اور کوئی کہے میں پیر ہوں مگر علم سے تعلق نہیں رکھتا، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کوئی کہے میں پیر ہوں مگر علم سے تعلق نہیں رکھتا، میرا پیر تو وہ ہے جو بچے تو بچے بزرگوں کو بھی عالم بنا کے چھوڑتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضور والا میں نے رات خواب میں دیکھا میرے ابا جی دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ایک عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے مجھے خواب میں زیارت کروائی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کو کہو میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کبھی وہ میرے مدرسے سے گزرے ہیں؟
انہوں نے کہا جی نہیں. کبھی انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ جی نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت ضرور کرتے تھے. فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے گا اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. اور آپ خلاصۃ المفاخر اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی وضو کر کے میرا نام لے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، غربت اس کے قریب نہیں آئے گی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے غربت نہیں آتی. آپ حاشیہ طحطاوی شریف جو ہے نا، اگر آپ نے کبھی پیسے نہ دیکھے ہوں تو مجھے دیکھ لیں، اچھی بات ہے. پیسے تو پھر بھی مل جائیں گے، میں نے تو شاید پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو. اب ادھر مجھے میری طرف دیکھیں تو طحطاوی شریف کے حاشیہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت ہوا نا، ان کو دیدار الہی ہوا. فتاوی شامی میں یہ پوری بات ہے، یہ ممکن ہے لیکن یہ موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں جاتے. تو فرماتے ہیں جب دیدار ہوا تو مجھے پوچھا گیا مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا جو کچھ بھی عطا کر دیا جائے سر تسلیم خم ہے. تو فرمایا بایزید جو مرتے دم تک تیرا نام یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. جو مرتے دم تک تیرا نام یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ اولیاء سے، یہ علماء سے، یہ ازکیاء سے، یا نقبا سے، یا نجبا سے جو ہم محبت کرتے ہیں، دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے. امام غزالی نے دقائق الاخبار میں یہ حدیث نقل کی ہے. یاد رکھیں جو عالم ہے نا وہ میرے نبی کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور پھر انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم کا تعلق خشیت سے ہے. خشیت نہیں ہے چاہے وہ کتنی ہزار کتابیں پڑھ لے، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. عالم نہیں، عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر خشیت ہو، خدا کا ڈر بھی رکھتا ہو. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تقوی کے مقام پہ دیکھیں اعلیٰ، خشیت کے مقام پہ دیکھیں اعلیٰ، ورع کے مقام پہ دیکھیں اعلیٰ، زہد کے مقام پہ دیکھیں اعلیٰ. اور پھر وہ مقامات تو تصوف میں ایسے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ ہے. اور امام غزالی نے حدیث نقل کی جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حکم ملے گا ان کو جہنم میں لے جاؤ. اب فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا جبریل اس کو میرے قریب کرو اور اس سے یہ سوال کرو کبھی اس نے کسی عالم سے محبت کی ہے؟ کبھی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہیں گے جناب والا ہم تو علماء کے خلاف بولتے تھے، ہم تو بڑی زبان درازی کرتے تھے. اور اتفاق ایسا ہے ہمارے لوگ نا کتنے ایک منافقت کے درجے پر پہنچ گئے ہیں. نماز جنازے کے اندر کی دعا ان کو نہیں آتی، بہر کی دعا وہ نہیں مانگنے دیتے. ابا بغیر دعا کے جا رہے ہیں اور یہ کھڑے ہیں علماء پہ تنقید کرتے ہوئے. اگر یہ علماء نہ ہوں تو نکاح کون پڑھاتا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں علماء کا کوئی احسان ہے؟ میں نے کہا سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ اگر وہ تیرے ماں باپ کا نکاح نہ پڑھاتے تو حلال ہی نہ ہوتا. اور اگر یہ زندہ نہ ہو، علماء نہ ہو، ان کا اللہ نہ کرے یہ مٹ نہیں سکتے. میرے آقا نے یہ جو فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ خیرکم کے اندر بھی ایک بہت بڑا راز ہے. امام مقدسی نے نقل فرمایا میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. کل کو ایرا غیرہ جو بھی اٹھے گا وہ کہے گا علماء نے یہ کیا تو ان کے علماء کے دل کے اوپر بوجھ بنے گا. یارو ہم نے گھر بار چھوڑا، ہم پردیس میں رہے، ہم نے ساری زندگی دین کو دے دی اور یہ ہم پر تان کرتے ہیں. فرمایا خیرکم، تم نے ان کی باتوں کو نہیں دیکھنا، تمہارا نبی فرما رہے تم سب سے اچھے ہو. فرمایا تمہیں کسی اور کی بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے ایرے غیرے جو مرضی ہے کہتے رہے، تم یہ دیکھو جانا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو جب نبی فرما دے تم سب سے اچھے ہو، پھر ہم کسی اور کو دیکھتے نہیں ہیں، جانا نے جو فرما دیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، پوچھا جائے گا کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی ہم تو تان کرنے والے تھے، ابا مر جاتا تو غسل کے وقت بلاتے تھے، جنازہ صرف ان کو ہی آتا تھا، ہمیں تو آتا ہی نہیں تھا، ہم تو ساری زندگی ان کے خلاف بولتے رہے. پھر پوچھا جائے گا یہ بتائیں کبھی کسی عالم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ وہ کہیں گے جی یہ بھی نہیں رکھا. اچھا یہ بتائیں کبھی کسی عالم کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے؟ جی بالکل نہیں کھایا. اچھا کسی عالم کے مکان میں ایک رات اللہ کی رضا کے لیے، اس کی زیارت کے لیے قیام کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں کبھی کسی ایسے بندے کو یار بنایا ہے جو علماء کو دوست رکھتا ہو؟ دقائق الاخبار اٹھا لیں امام غزالی کے یہ کتاب، اس کے اندر حدیث پاک نہ ہو پھر مجھے کہنا. حدیث پاک ہے. امام غزالی نے کافی بحث کی، اس کی سند کے اوپر بھی بحث کیا ہے. فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا جبریل اس کو جنت میں لے جاؤ. میں نے
ایسے آدمی کو جہنم میں نہیں بھیجنا جو علماء کے ایسے شخص کو یار رکھتا ہے جو علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ علماء کو دوست رکھنے والا نہیں، جو علماء کے ساتھ دوستی رکھنے والے یہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ تو یارو جو علماء سے پیار کرے، دوستی رکھے، وہ تو جنت میں جائے۔ علماء کے دوستوں سے تعلق رکھنے والا جنتی ہے، جو خود علماء کا دوست ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور یہ شان یہ ہے، جو آپ کا نام یاد رکھے گا وضو کی حالت میں ہوگا تو وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ میں بغداد شریف جاتا رہتا ہوں تو وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں نا، وہ مجھے فرمانے لگے جب میں یہ بات پڑھتا ہوں نا، آپ کا یہ ملفوظ عالیہ پڑھتا ہوں تو میں اکثر رونا شروع کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تم کس کا نام لے رہے ہو۔ اگر وضو کر کے ان کا نام لو تو بندہ غریب نہیں ہوتا، اور بغیر وضو کے لو تو کچھ بچتا نہیں، یہ بھی بتایا کریں لوگوں کو۔ یہ تو پہلے آپ کا عالم جلال میں آپ کا کوئی نام لیتا تو اس کو سزا دی جاتی، بعد میں پھر آپ نے کرم فرمایا ہے، لیکن یہ بات آپ کے ملفوظ عالیہ کے اندر موجود ہے، جو باوضو ہو کے میرا نام لے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ تو یہ شان خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو نبی کے غلاموں اور اس امت کے ولیوں سے اتنا پیار کرے اس کا تو یہ عالم ہے۔ ایک دن نا ایک قبرستان کے اندر آپ گزرے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گزرے نا تو قبر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ قبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے مراقبہ کیا، پھر آنکھیں کھولیں تو اللہ کا شکر ادا کیا، تو ساتھ آپ کے غلام تھے، پوچھنے لگے حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے مرید ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ یہ حضرت سے پرسو خطاب فرماتے مریدی کا معنی یہ نہیں کہ صرف نام لیوا ہوں، فرمایا نقش قدم پر بھی چلنے والے ہوں، کیونکہ المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جو اس کا اپنا ارادہ نہ ہو، جو غوث اعظم کے ارادے اور اتباع پہ چلنے والا ہو وہ مرید ہوتا ہے۔ اور مرید کی تعریف کہیں تو لا یملک شیئا حتی نفسہ، مرید ہوتا وہ ہے وہ اپنا آپ کچھ نہ سمجھے، سب کچھ اپنے یار کا سمجھے، حتیٰ کہ جان بھی اس کی سمجھے۔ تو فرمایا جو میرا مرید ہوگا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ہاتف غیبی سے آواز ہے عبد القادر یہ تیرا مرید نہیں، تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ تیرے بارے میں اچھا گمان بھی رکھتا تھا، تیری تعریفیں بھی کیا کرتا تھا، لہذا تیری سفارش پہ ہم اس کو عذاب نہیں دیتے۔ اور پھر قلید الجواہر کے اندر یہ بات ہے کہ پھر اس قبر سے چیخنے کی آواز نہیں آئی، جہاں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوں اور وہ دعا فرما دے۔ تو عزیزان محترم، ایک شخص کو میرے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس نے دعا کے لیے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے میرا خاتمہ اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا تم عبد القادر جیلانی کے مرید ہو تو میرا خاتمہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ آپ فرماتے جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔ اب مرید وہ تو نہیں ہوتا جو کہے حضور میں آپ کو تو مانتا ہوں آپ کی نہیں مانتا، مرید تو وہ ہوتا ہے جو پیر کو بھی مانے، پیر کی ہر بات کو بھی مانے، پیر کے قول کو بھی دیکھے، پیر کے افعال کو بھی دیکھے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے ایسے اوپر دیکھا اور فرمانے لگے کون ہے تم میں سے جو 100 دینار مجھے دے دے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، ہر ایک کے ہاتھ پہ 100 دینار تھے، فرمایا ایک آدمی دے۔ اور آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں ایک گویہ جو ہے وہ گٹار بجا رہا ہے جس کو بربط کہتے ہیں، وہ ستار گٹار بجا رہا ہے، جاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اس گویہ کو لے کے آئے تو وہ بوڑھا تھا، کافی عمر رسیدہ تھا۔ آپ نے فرمایا پہلے تو مجھے اپنا حال سنا، وہاں قبرستان میں بیٹھا کس کو سنا رہا تھا؟ یہ جو تو گا رہا تھا یہ کس کو سنا رہا تھا؟ پہلے یہ مجھے بتا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے میں جب جوان تھا گاتا تھا، لوگ پسند کرتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز میں لرزہ پیدا ہو گیا ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں، تو حضور والا میں نے سوچا قبرستان والوں کو سناؤں۔ اب میں قبرستان میں جا کے سنا رہا تھا، اتنے میں کسی عارف کی قبر پہ میں نے جب یہ گانا شروع کیا تو اس نے قبر کھل گئی، سر نکالا اور کہا ایک قبرستان والے کو کیوں سناتا ہے؟ اب تو بوڑھا ہو گیا، جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رحمان بھی ہے، اس کے رسول بھی ہے، اب تو نے یہ سنانا ہے تو اپنے اللہ کو سنا، ہمارا سر کیوں کھا رہا ہے؟ کہتے جی میں نے جب یہ بات سنی میں خاموش ہو گیا، اور پھر میں نے وہاں سائیڈ پہ ہو کر کچھ اشعار کہے عربی کے، جن کا ترجمہ یہ تھا میرے مالک جب روز محشر لوگ اپنے اعمال کی سبب جنت میں جائیں گے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے تو ساری زندگی گایا ہے بجایا اور تو کچھ کیا نہیں، لیکن ایک امید یہ ہے
کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تو میری بزرگی اور میری سفید داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے جنت ضرور دے گا۔ اچھا میرے اعمال جیسے بھی ہیں میں تیرے نبی کا امتی ہوں نا۔ تو میں جب ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، حاتم غیبی سے آواز آئی کہ تجھے کیا سنانے کی ضرورت ہے، جا میرے عبد القادر کے دروازے پہ چلا جا، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں ابھی میں نے یہ دعا کی ہی تھی، ایک بندہ آیا کہ تمہیں عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز بلا رہے ہیں، حضور آپ تو جواسیس القلوب ہیں، میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور بعد میں وہ ساری زندگی گانے بجانے کے بجائے محبوب کی نعتیں پڑھ کے دنیا سے گیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں نا، اللہ نے اپنے بیٹے اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو بھی عظمت وہی عطا فرمائی۔ جیسے جیسے حضرت فرما رہے تھے میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ ان کا معجزہ ہے، ان کی کرامت ہے، ان کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ میرے آقا کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، غوث پاک کے پسینہ سے بھی خوشبو آتی تھی۔ جو عظمتیں شانیں میرے آقا علیہ السلام کی معجزہ کی صورت میں میرے آقا نے اپنے بیٹے کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، تو تم ان کی پیروی کرنا۔ اسی طرح ایک عیسائی راہب آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، حضور والا مجھے مسلمان کر لیں۔ فرمایا مسلمان تو کرتا ہوں، پہلے بتا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ مسلمان کرتا ہوں، پہلے بتا تجھے بھیجا کس نے؟ اس نے کہا حضور والا میں رات کو سویا، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، میں نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا پھر کسی اور کے ہاتھ میں مسلمان نہیں ہونا، سیدھا بغداد جا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مسلمان ہے۔ میں خود نہیں آیا، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مفسر دیکھیں، ان کے زمانے میں ان جیسا مفسر کوئی نہیں۔ صاحب کشف دیکھیں، ان جیسا صاحب کشف نہیں۔ یا آپ جناب عالم دیکھیں، ان سے بڑا عالم نہیں۔ صوفی دیکھیں، امام الاصفیاء یہ ہیں، امام الازکیاء یہ ہیں، امام النقباء یہ ہیں۔ جیسے صورت میں بھی دیکھیں، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں، آپ ان کے فتاوی جات علماء سے سنتے ہیں۔ ایک عرض کر دوں، ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ جناب والا جب تک میں کسی عبادت میں یکتا نہ ہو جاؤں، ایسی عبادت نہ کروں کہ روئے زمین پہ کوئی اور نہ کر رہا ہو، میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اب اس نے طلاق دے دی، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں درود پڑھے گا تو کہیں اور بھی کوئی درود پڑھ رہا ہوگا، تو نماز پڑھے گا تو لوگ اور بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو یکتا تو کسی عبادت میں ہو نہیں سکتا۔ تو پھر کسی نے کہا اگر مفتی اعظم ہے دیکھنا ہو تو وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث دیکھنا ہو تو ان کے پاس جائیں۔ تو آپ وہاں پہ جانا، وہ بندہ آتا ہے، حضور والا میں یہ سائل بن کے آیا ہوں، سوال لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو مکے بھیجو اور کوئی طواف نہ کر رہو، اس کو اکیلے کو طواف کرو، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس کی بیوی طلاق ہونے سے بچ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص بغداد کا تھا اور وہ حاجیوں کو مکے سے مدینے پہنچاتا تھا۔ تو ایک بندہ جناب حاجی تھا، وہ حج کرنے کے لیے واپس آ رہا تھا، حج کر کے واپس آ رہا تھا مدینہ شریف۔ جب راستے میں آیا نا تو اس نے پوچھا اونٹ کی مہار جس نے پکڑی ہوئی تھی کہ یار تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں بغداد کا ہوں۔ کہتے ہیں تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتا ہے؟ جی میں ان کا مرید ہوں۔ اس حاجی صاحب نے کہا پھر ایک کام تو کر، یہ 10 دینار ہیں یہ رکھ لے، اور میں قریب المرگ ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے، جا کے نا میرے پیر کو میرا سلام بھی عرض کرنا اور یہ نذرانہ بھی دے دینا۔ اب نذرانہ دے دیا اور جناب والا ان کا انتقال ہو گیا، حاجی صاحب کا وصال ہو گیا۔ اب جو مرید تھا اس نے کہا میرا پیر دیکھ تھوڑی رہا ہے، سلام پہنچا دوں گا، دینار تو میرے، کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک وقت آیا کہ آپ وہاں پہ تشریف فرما ہے مسجد نبی، اپنی مسجد کے اندر، بغداد شریف کی مسجد کے اندر۔ تو وہ جب آیا نا مرید ہاتھ ملانے کے لیے، آپ نے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا یہ 10 دینار پی گیا، صرف سلام لے کے آیا ہے۔ اور پھر وہ قدموں میں گر گیا، حضور مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مہربانی فرمائیں۔ اسی طرح ایک وہاں پہ آپ کے بغداد شریف میں ایک عالم رہتا تھا جو آپ کے بارے میں
مختلف باتیں کرتا اور باتیں بھی کرتا اور کہتا یار پیر بڑے ہیں، صاحب کرامت ہیں، بڑی باروق شخصیت ہے، باتیں بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن آپ کی مسجد سے گزرا نا تو آپ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، کہنے لگا چلیں یار اور تو ہو سکتا ہے کوئی عمل کام نہیں، آپ کے پیچھے نماز ہی پڑھ لوں۔ اب نماز پڑھ کے جیسے فارغ ورنہ اس نے وضو نہیں کیا تھا، ایسے ہی آ کے نماز پڑھ لی۔ جب ہاتھ ملانے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا کمال ہے، باتیں بھی کرتے اور بغیر وضو کے نماز بھی میرے پیچھے پڑھتے ہو۔ تو مسئلہ نہیں جانتا کہ جو بغیر وضو سے نماز پڑھے یہ نماز نہیں ہوتی، اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ صرف پیر نہیں بننا۔ اگر کوئی پیر کے گھر میں پیدا ہو جائے وہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر کیسے بنتا ہے؟ پیر اس وقت بنتا ہے جب کامل اتباع میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے۔ ہم لوگوں نے یہ معیار بنا لیا ہے، جس نے 10 انگوٹھیاں پہن لی ہم نے سمجھا بڑا پیر ہے، حالانکہ جو 2 انگوٹھیاں پڑھ لے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو 2-4 انگوٹھیاں پہن لے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ مسند ارشاد پہ بیٹھ کر لوگوں کا ایمان کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں آخری باتیں گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ کافی دیر سے ہم راستے میں تھے، راستے مختلف جو ہے نا وہ جہاں سے آتے تھے بند تھے، تو یہ تو قبلہ کی مہربانی ہے، آج بڑی سیر حاصل، آپ کی زیارت بھی کی ہے، گفتگو بھی کی ہے، ماشاءاللہ بڑا سکون ملا ہے۔ اور یقین فرمائے جتنے خطبہ تصوف پر بولتے ہیں نا، میرے پسندیدہ خطیب آپ ہیں، اور جب یہ بولتے ہیں تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی نظر آتے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کا حسن بیان کرتے ہیں، یا جس ادا سے بھی بولے نا تو دل کرتا ہے یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اور میں نے راستے میں آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کیا کہ آپ مہربانی کریں خطاب آپ کریں، کیونکہ اب چونکہ کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، تھکاوٹ بیٹھی ہوگی، ذہن پہ تھکاوٹ ہوگی، اور اس طرح شاید میں گفتگو بھی نہیں کر سکوں گا، آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ نے بولنا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اتنی دیر سے انتظار میں بیٹھے آپ سبق سنائیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ جو باقی انہوں نے میرا تعارف کروایا نا، تو تعارف میں نے راستے میں پہلے بھی ان کو عرض کر دیا ہے کہ میرا تعارف صرف اتنا ہے، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ اب دیکھیں نا، جو تصوف کی دنیا کے لوگ ہیں نا، ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ مزاج کیسے اور ہوتا ہے؟ جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے، مرید نے کینچی اور سوئی پیش کی نا، تو آپ نے فرمایا بیٹے کینچی رکھ دو، یہ کاٹتی، ہم کاٹنے والے نہیں، سوئی قبول کر لیتا ہوں، ہم تو ملانے والے ہیں، یہ ملاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بد مذہبوں کے ساتھ مل جائیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے، بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے کا مسئلہ اور ہے، یہ عشق والی بات اور ہے۔ اب یہ ایک عشق کی بات سناتا ہوں اور ایک حدیث پاک بات کر یہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ ہے، اب یہ جو ربیع الاول ہے نا، تو ربیع الاول میں دن میں 6-7 تقریریں، وہ سرکار کی عظمت شان بیان کرتے، اب بات کوئی اور کرتے، نام سرکار کا زبان سے نکلتا، یعنی صبح شام محبوب کا ذکر کر کر کے۔ جو بد مذہبوں والی بات ہے وہ ایک نصیحت کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت فراس میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب بچے تھے نا تو ان کے سر میں درد پڑتا تھا، تو ان کے والد صاحب سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، حضور میرے بیٹے کے سر میں درد ہوتا ہے، مہربانی کریں کوئی شفقت فرمائے۔ میرے آقا نے یہاں سے ایسے چٹکی بھری شفقت فرمایا اور دم کیا نا، تو جس جگہ آپ کا ید اللہ والا ہاتھ لگانا وہاں بال ہو گئے، بال ہو گئے۔ اب لوگ نا زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ حضرت فراس کے ماتھے کے اوپر وہ بال ہیں، متبرک ہیں کہ میرے آقا کا ہاتھ لگائے، کیونکہ ہم تو عشق والے ہیں۔ جس طرح درخت کی خوراک پانی ہوتی ہے نا، سنی کی خوراک ذکر رسول ہے۔ وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو کبھی کہتے ہیں محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سہرہ ہے۔ ہم وقت وہ محبوب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے دل زندہ ہی تب رہ سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ تو حضرت فراس کے جو ماتھے پر بال مبارک تھے، دور دراز سے لوگ آتے دیکھنے کے لیے۔ ایک وقت ایسا آیا
کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو رافضی بھی تھے اور خارجی بھی تھے، تو یہ کبھی ان کے پاس بیٹھ جاتے، کبھی ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ تو حضرت فراس کے والد کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے کہا جو محبت نہ رکھیں اہل بیت سے یا صحابہ سے، ان کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، ورنہ یہ جو تمہیں یہ جو بال مبارک ہے نا محبوب کے ہاتھوں کی وجہ سے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ گستاخوں کے پاس بیٹھنے سے فیضان نبوت بند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عباس تیجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کشف کی نگاہ سے دیکھا ہے، ہر مومن کے دل سے نور کا تار گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے۔ جب وہ عشق والوں سے، نسبت والوں سے، محبت والوں سے ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو وہ جو تار ہے اس کے اندر نور بڑھ جاتا ہے، اور جب گستاخوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ تار کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے، آخر میں تار کٹ جاتی ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں حضرت فراس اتنی دور سے لوگ آتے، باپ سمجھاتا ہے مت بیٹھا کریں ان کے پاس، لیکن وہ نہیں سنتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باپ نے 1 مہینے کے لیے دروازہ بند کر دیا، پھر وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑیں، تو کیا دیکھتے ہیں وہ جو بال مبارک تھے وہ گر جاتے ہیں، وہ بال تھے نہیں۔ پھر دوستوں نے اور والد نے کہا دیکھا یہ محبوب علیہ السلام نے جو تبرک تجھے عطا کیا تھا، تو نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کے پاس بیٹھا ہے، دیکھا یہ بال گر گئے۔ انہوں نے کہا حضور اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ انہوں نے کہا توبہ کے دروازے تو بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے۔ جیسے انہوں نے توبہ کی صبح اٹھے تو بال دوبارہ اگے ہوئے تھے۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی بات آخری کر کے گفتگو ختم۔ آپ کو سرے کی سمجھ آتی ہے؟ میں راستے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا سریکی اور فارسی کی کرامت یہ ہے کہ سمجھ نہ بھی ہے پھر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ گئے حج تے، جڑے ویلے آپ حج تے تشریف 1 سال پہلے آپ دے مرید گئے حج کرن، جڑے ویلے حج کرن گئے نا رستے چ ڈاکو پہ گئے، انہوں نے سامان ہی کھس کے کٹیا بھی ہے۔ ہوں جناب جلے حاجی سے واپس آئے نا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ گئے حال گنن واسطے کہ یار دسو جڑا مدینہ سفر کیتے ہوئے کیسا سفر ہے۔ ہوں چونکہ مریدن بیچارے حالی خام خیال ہن، وہ جو ہے نا انہیں کہ حضور باس کیا رسوں، مدینے دے قریب پہنچے ہیں، ایک وادی دے قریب ڈاکو پہ گئے، انہوں نے سب کو کٹے سامان ہی کھس کیتے۔ آپ نا صوفی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ہاں جی، خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے، توڑے دکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ یہ کون سے ڈاکو تھے؟ سامان والے، ایمان اور عقیدے والے نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا، کہیں بعد میں آپ اس کو کوئی اور رنگ دے دیں۔ تو اب انہوں نے سامان لے لیا اور مارا، اب وہ آ کے نہ کہیں حضرت یہ ہوا، آپ فرماتے خاموش ہو جاؤ، اسا مدینے دے ڈاکو دا گلہ نہیں سننا، سفر مدینے دے ڈاکو انتا کوئی گال کہنی یار، اسا تا یار دے در دے کتیاں آدم کرنا لے ہیں، تتی تھی جوگن چدھار پھرم، ہند سندھ تے پنجاب دے مار پھرم، سوج بارتے شہر بازار پھرم، متا یار ملوم کہیں سانگ سبب، اتھا میں مٹھڑی نت جان والب، او تو خوش وسدا وچ ملک عرب۔ میں فرمیدن میں نہیں سندا، ناراض تھی کہ آگے حسن اتفاق، میں تو حسن اتفاق ہی کہوں گا۔ اگلے سال آپ خود تشریف گن گئے، جلے تشریف گن گئے تو وہ واقعہ آپ دے نال پیش آئے، وہ مرید بڑے خوش تھے، انہاں کے چنگا تھا، ساکو ہٹ کے دن کئی گال نہ کرے، ہون آوین تو صحیح لگ سے پتا۔ جلے ویلے آپ تشریف گن گئے نا مرید کٹھے تھی کہ انہوں نے کہا حضور والا دسو کیسا سفر تھا؟ آپ نے فرمایا میاں سید الاسفار حرمین شریفین دی محبت ول سرکار دا روزہ سبحان اللہ، میں تا ادب دی وجہ کو آپ دے روزے مبارک دی جالی نہیں چمی کہ میرے ہونٹ ہی قابل کہنی، بڑا ادب ہے، میں تا بھئی ننگے پیر رہ گیا اور میں تا اتھو دے کتیاں دا بڑا ادب کی تھے۔ انہاں کہ حضور بھائی کوئی گال، انہاں فرمایا بڑا اعلیٰ سفر ہے، حضور دے مہمان بڑے ہیں۔ انہاں کسی بھائی کوئی گال، آپ نے فرمایا تو سا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اکھے صحیح سونا اساں سنیا جی میں سارے نال تھا، توارے نال ہی میں تھا، توارے نال ہی میں تھا۔ آپ نے شیر دی صورت جواب دیتے، آپ نے فرمایا کٹیں دے ہن مرے دے ہن مدینے وال پوچھیں دے ہن، ہاں کٹیں دے ہن مرے دے ہن مدینے وال پوچھیں دے ہن، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ وال آپ خود ہی فرمیدن خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ اے جیڑا بندہ
ان اللہ والے دی مائیت چاہویں دے ایو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو یہ اللہ کا کرم ہے، اگر اچھی نہیں لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔